وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ السلام علیکم میرے دوستو، قرآن سے علاج شیخ ابو محمد۔ تو میرے دوستو، شیخ ابو محمد صاحب وہ ہستی ہیں جو کہ بے لوث یہ علاج کر رہے ہیں، 1000 بندوں کا علاج کر چکے ہیں، سعودیہ میں کر چکے ہیں، پاکستان میں علاج کر چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو، آپ سٹارٹ میں میرا موبائل نمبر ہے، میرا اینڈ میں موبائل نمبر ہے، میرے پروفائل اباؤٹ میں آپ کو موبائل نمبر میرا مل جائے گا۔ آپ مجھے کویسچن بھیجیں، انشاءاللہ ہم ابو محمد صاحب سے وہ سوال کریں گے۔ آج کا سوال ابو محمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، چلتے ہیں ابو محمد صاحب کی طرف۔ جی ابو محمد صاحب، اس کے بارے میں بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بڑا اہم سوال کیا ہے جیلانی صاحب نے کہ قرآن حکیم سے کن کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم سے آپ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر پورا ایمان رکھیں۔ اگر آپ قرآن کو ایک مریض کے اوپر پڑھیں تو بإذن اللہ تعالیٰ یہ قرآن اپنا اثر دکھائے گا۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، لیکن میرا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک اس دنیا میں رہے گا، اور وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے قرآن پڑھ کے پاگل پن کے دورے پڑھنے والے لوگوں کے اوپر قرآن پڑھا، وہ صحت مند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ تو لہذا ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے فضل سے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہم کوئی میڈیکل علاج کے خلاف نہیں ہیں، آپ وہ علاج کروائیں، ہم اس کو بالکل آپ کو اس سے منع نہیں کرتے، لیکن قرآن کو ضرور آزمائیں، قرآن پر ایمان رکھیں، اور ایمان رکھیں اپنے مریضوں کے اوپر، روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بعض لوگوں نے اس آیت پر پورا یقین رکھتے ہوئے قرآن حکیم کو کثرت سے کینسر کے مریضوں پر پڑھا ہے۔ رب کائنات نے کینسر کے مریضوں کو صحت دی ہے، دل کے مریضوں پر پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کے مریضوں کو صحت دی ہے۔ مسلسل بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں میں مبتلا رہنے والے لوگوں پر قرآن کثرت سے پڑھا گیا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے شفا دی ہے۔ لہذا ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لیں اور قرآن کو خاص کر مریضوں کے اوپر کثرت سے پڑھیں، آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ خاص کر کچھ صورتیں وہ بڑی ہی اثر رکھتی ہیں، جن میں سورۃ الفاتحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام القرآن کہا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے شفا کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے کسی کو دم کیا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کو دم کس چیز سے کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سورۃ الشفا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا والی سورت بھی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی وہ بھی ایک بڑی مؤثر ہے، اور اسی طرح آخری 3 قل وہ بھی بڑے مؤثر ہیں، اور میں کہوں گا پورا قرآن ہی بڑا مؤثر ہے۔ اس سے مستفید ہوں، مریضوں کے اوپر کثرت سے اس کی تلاوت کریں، مریض خود بھی کثرت سے اس کی تلاوت کریں، اس نیت کے ساتھ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھے شفا دے دے، اس قرآن کے ذریعے مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے دے۔ بإذن اللہ، اللہ سے امید ہے اللہ قرآن حکیم کے ذریعے ہر بیماری کو دور کر دے گا۔ وہ اللہ جو بیماری لاتا ہے وہی اللہ اس بیماری کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو دوائیوں سے اگر آرام آتا ہے
تو اس دوائی میں بھی اثر اللہ نے رکھا ہے، وگرنہ آپ کو شفا نہیں مل سکتی۔ تو رب نے قرآن میں تو شفا رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں خود بھی اور آگے بھی مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے دوستو، امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، جیسے ابو محمد صاحب نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ اس پہ عمل کر کے اس موذی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، جادو جنات اور نظر بد سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا علاج ممکن ہے، لیکن آپ کا سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے، ایک مسلم ہونے کے ناطے آپ کا یقین ہو۔ آپ کو میرا موبائل نمبر مل جائے گا، آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ شیخ ابو محمد صاحب کے ساتھ ہم کویسچن کریں گے اور اس کا تدارک کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ جزا خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔